إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ شہروں کی ماں مکہ مکرمہ کے قیام کے وقت کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان آباد کرتے وقت کی اور اللہ کی مدد سے اس قدیم گھر کو تعمیر کیا۔ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے زبردست خالق سے دعا کرتے جاتے تھے کہ زندگی سے آری اس لق و دق صحرا کو ایسا مرکز بنا دے جہاں انسانوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور رہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا تو مسجد الحرام شہر کے وسط میں ایک کھلی عمارت تھی۔ اس کے گرد 4 دیواری نہ تھی اور اس کا رقبہ صرف 2000 مربع میٹر تھا۔ 17 ہجری میں سیلاب کی وجہ سے جب مسجد الحرام کو نقصان پہنچا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی مرمت کرائی، اس کے گرد 4 دیواری تعمیر کرائی اور رقبے میں 500 مربع میٹر کی توسیع کی۔ 26 ہجری میں ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1700 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی۔ مسجد حرام کی 4 دیواری میں توسیع سن 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، جس کے نتیجے میں اس کا رقبہ 3300 مربع میٹر ہوا۔ سن 137 ہجری میں ابو جعفر المنصور نے مسجد حرام میں 5300 مربع میٹر کا مزید اضافہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ محمد المہدی کی زیر نگرانی توسیع میں مسجد کے رقبے میں 15000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ خلیفہ المقتدر عباسی نے 1300 مربع میٹر کا اضافہ کرایا۔ سن 306 ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے 950 مربع میٹر کے داخلے کے راستے تعمیر کرائے، جس کے نتیجے میں مسجد حرام کا مجموعی رقبہ 30200 مربع میٹر ہو گیا، جس کے بعد اس کے رقبے اور حیت میں 1000 برس تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے 1000 سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں توسیع کرائی۔ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے شاہ عبدالعزیز کی لگن اور جذبے کو اس خیال نے مزید تقویت بخشی کہ مستقبل میں مسجد حرام میں بے پناہ لوگ آئیں گے اور قدیم شہر مکہ مکرمہ کی حیت تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔ مسجد الحرام اور اطراف کے شہر کو تبدیل کر ڈالنے کے لیے شاہ عبدالعزیز کی زیر نگرانی توسیع 4 ربیع الثانی سن 1375 ہجری کو شروع ہوئی۔ مسا یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کے راستے کی تعمیر سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ مقدس راستہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ اس راستے کو مسجد میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، چنانچہ شہر کے بعض حصے مسجد میں شامل ہونا تھے۔ حاجیوں اور دیگر عبادت گزاروں کو صفا اور مروہ کی سعی کھلے آسمان کے نیچے کرنا پڑتی تھی۔ انہیں صحرا کی شدید گرمی، ریت اور بازار کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح توسیع کے کام کے پہلے مرحلے میں مسا کو مسجد الحرام میں شامل کر لیا گیا۔
مسا کی تعمیر توسیع کا پہلا مرحلہ تھی، جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ موجودہ ڈھانچے سے مطابقت اختیار کر جائے۔ اس تعمیر کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ 30,200 مربع میٹر سے بڑھا کر 1,52,000 مربع میٹر تک کیا جانا تھا۔ مسجد الحرام کی توسیع کا کام 20 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ مسجد کے آس پاس واقع قدیم روایتی شہر کے مکانوں اور عمارتوں کو پہلے منہدم کیا گیا تاکہ شاندار تعمیراتی کام کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، جبکہ مطاف سے قدیم عمارت کو صاف کر دیا گیا، جس میں آب زمزم کے کنویں کا بالائی حصہ بھی شامل تھا، جسے مطاف کے نیچے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ عمارت کے ڈھانچے میں تبدیلی سے اس کی گنجائش ایک وقت میں 3,500 سے بڑھ کر 30,000 نمازیوں کے قریب ہو گئی۔ سن 1396 ہجری میں جب یہ عظیم الشان اور پرشکو عمارت مکمل ہوئی تو اس میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد نمازیں اور دیگر عبادات آرام و سکون اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتے تھے۔ لیکن پہلی سعودی توسیع کی تکمیل کے ساتھ ہی سعودی عرب اور مسلم دنیا میں بے پناہ معاشرتی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان گنت عازمین حج مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یوں مسجد حرام اور شہر پر دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی سہولتوں میں اضافے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا، جس میں مطاف کے راستے کے خالص اور سفید سنگ مرمر سے تبدیلی بھی شامل تھی۔ اس سنگ مرمر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدولت شدید گرمی میں بھی پیر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ سن 1406 ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز السعود نے پہلی سعودی توسیع کے دوران تعمیر کی جانے والی چھت کی تزئین و آرائش کی ہدایت کی تاکہ مزید 84,000 نمازیوں کی گنجائش نکالی جا سکے۔ خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی عمارت کی حدود کے باہر 5 اسکیلیٹرز کے لیے اضافی عمارتوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ اس ڈھانچے کو، جن میں سے ہر ایک 375 مربع میٹر رقبے کا ہے، رش کے زمانے میں عام سیڑھیوں کے علاوہ چھت پر آنے جانے کے لیے اضافی سہولت کی فراہمی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ایسکیلیٹرز کی تعمیر کا بنیادی مقصد خاص طور پر ضعیف افراد اور بچوں کو پہلی منزل اور چھت کے علاقوں تک آمد رفت کی سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ سٹینلیس اسٹیل کے اسکیلیٹرز کی روایتی عرب طرز تعمیر کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی۔ ان میں ہر گھنٹے 15,000 افراد کے اوپر آنے جانے کی گنجائش ہے۔ پہلی سعودی توسیع کے بعد کی جانے والی ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مسجد الحرام کی گنجائش بڑھ کر 4 لاکھ افراد ہو گئی۔ جدید کمرشل فضائی ٹرانسپورٹ کے آغاز کے بعد حجاز مقدس آنے والے عازمین حج کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد ایک مرتبہ پھر بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 2 صفر سن 1409 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جنہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی مستقبل کی نسلوں کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قائم و دائم رکھے۔ خادم حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کے نتیجے میں تہخانوں، سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہونا تھا، جس کے مطابق مسجد میں مزید 1,70,000 نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا، جو 86,800 مربع میٹر کے مجموعی رقبے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے مسجد الحرام کمپلیکس کی گنجائش 3 لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے ملحق سوق صغیر کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی توسیع کے لیے جگہ نکالی جا سکے۔
سن 1409 ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ تہخانوں کے علاقوں کو ہموار کرنے کے لیے گہری کھدائی کی گئی کیونکہ تہخانوں کو پورے کمپلیکس کے نیچے تیار کرنا تھا جہاں نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ضروریات اور خدمات کی فراہمی کا اہتمام کیا جانا تھا۔ اس دوران مسجد کے ارد گرد کے علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے منہدم کیا جاتا رہا۔ علاقے سے متعدد قدیم اور روایتی عمارتوں اور مکانوں کو گرا دیا گیا تاکہ تعمیراتی کام کو ممکن بنایا جا سکے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع ہے جہاں سے میونسپلٹی اور مسجد کے لیے بے شمار خدمات کی فراہمی کی لائنیں گزرتی ہیں۔ ان تمام خدمات کو تعمیراتی کام کے دوران روکنا خاصا مشکل تھا۔ ایک بڑی اور اہم پائپ لائن کھدائی کے بڑے مقام پر کٹ رہی تھی جسے کھدائی کے دوران یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ بنیادی ضرورت کی پائپ لائنوں کو برسہ برس میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر حسب ضرورت بچھایا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس مقام سے گزرنے والی نالیوں، کیبلز اور پائپوں کا ایک جنگل وجود میں آ گیا تھا۔ متعدد لائنوں کو دوسری سمتوں میں موڑ دیا گیا جبکہ دیگر بنیادی ضروریات کو ایک ہی مقام سے مربوط انداز میں گزارنے کے لیے کافی گہرائی میں کھدائی کی گئی۔ ارد گرد سے گزرنے والی بنیادی ضروریات کی اشیاء کی لائنوں کو مختصر مدت میں ایک متحدہ اور مربوط نظام سے منسلک کرنے کا عمل تعمیراتی ماہرین کے لیے انجینئرنگ کا ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ متعدد محرابدار نالیوں کو مسح کے نیچے سے گزارا گیا۔ اس کے لیے مثلثی شکل کے کھلے تہخانے تعمیر کیے گئے تاکہ ان کی مرمت اور دیکھ بھال میں آسانی رہے۔ ان تہخانوں میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے آلات بھی نصب کیے گئے۔ پانی کی فراہمی و نکاس کی لائنوں، ہائی ٹینشن کیبلز اور ٹیلی فون لائنوں کے لیے محرابدار نالیاں یا کلورٹس بے حد مفید تھے جن سے نہ صرف مسجد الحرام کی خدمت بلکہ آس پاس واقع بلدیاتی اضلاع کو بھی سہولت ہوئی۔ جنوب سے آنے والا برساتی طوفان مکہ مکرمہ کو متاثر کرتا اور سیلابی پانی وادی کے اس نشیبی علاقے میں داخل ہو جاتا جہاں مسجد الحرام واقع ہے۔ اس سیلابی پانی سے مسجد الحرام اور اطراف کا علاقہ زیر آب آ جاتا ہے۔ سیلاب کے پانی کی نکاس کے جدید ترین نیٹ ورک نے سیلاب کو ماضی کی داستان بنا دیا۔ موجودہ توسیع میں اس نیٹ ورک کو سیلابی پانی کی نکاس کے 3 نئے طریقوں کی بدولت مزید بہتر بنایا گیا۔ ایک نالا مسجد الحرام سٹریٹ پر الہجوم سے شروع ہو کر مسا کے نیچے سے گزرتا ہے۔ ایک اور سسٹم کنگ فہد گیٹ کے قریب شمیہ اور شبائکہ سے پانی کی نکاس کرتا ہے۔ تیسرا نظام العدول سکوائر سے الہجوم تک سرنگ کے ذریعے مسجد الحرام کے شمال مغرب کی جانب سے گزرتا ہے۔ اس کی 1175 میٹر تک توسیع کر دی گئی۔ توسیعی مقام پر کھدائی کے دوران زیر زمین پانی کے ٹیسٹ کیے جاتے رہے تاکہ بنیاد کے کام کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ اس کی بدولت بنیادوں کے ڈیزائن میں کئی مرتبہ ترمیم کی گئی تاکہ وزن کو مساوی تقسیم کیا جا سکے۔ نئی توسیع میں 1 میٹر ٹھوس سلیبز بچھائے گئے جسے غیر ہموار بنیاد کہا گیا۔ یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس پر مستقبل میں پوری اضافی منزل تعمیر کی جا سکتی ہے
اور یہ سٹرکچر عمارت کو ہر قسم کے زلزلے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اے خداوند کریم، تو ہی رحمان الرحیم، سانچے میں تیار کی گئی بنیاد پر واٹر پروف جھلی بچھائی گئی تاکہ سٹرکچر کو بڑھتی ہوئی نمی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو نے ہی پیدا کیا انسان کو، تو نے ہی بخشے ہمیں۔ ڈھانچے کی بنیاد کے ساتھ فولاد اور کنکریٹ کے 492 مضبوط امدادی چبوترے تعمیر کیے گئے۔ یہ چبوترے تہخانے کی سطح سے اٹھائے گئے، جن کی مدد سے دائرے اور مربع نما معاون ستون تعمیر کیے گئے جو زمین اور پہلی منزل تک محیط ہیں۔ زمین دوز اساس سے مسجد الحرام کی توسیع کے اہم مرحلے کا آغاز ہوا۔ اونچا کیا یہ آسمان، صورت میزان بہرے دو جہاں، تاکہ قائم ہو جہاں میں اقتدار، تول میں سچے ترازو کی مثال۔ اس مرحلے میں تعمیراتی ماہرین کو دو غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے تعمیراتی کام کے دوران توسیع اور موجودہ حصوں میں پیدل چلنے والوں کا راستہ کھلا رکھنا ضروری تھا تاکہ نمازیوں کو مسجد تک آمد رفت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوم یہ کہ تعمیراتی مقام پر جگہ کی کمی اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ مٹیریل کو تعمیراتی مقام سے دور رکھا اور تیار کیا جائے۔ چنانچہ کنکریٹ مکسنگ پلانٹ کوڈے میں بنایا گیا۔ اس مقام پر 3 لاکھ مکعب میٹر کنکریٹ تیار کیا گیا۔ اے خداوند کریم، تو ہی رحمان الرحیم، جن و انسان کنکریٹ کو کوڈے سے ایک سرنگ کے ذریعے مکہ مکرمہ میں تعمیراتی مقام تک لایا گیا۔ رحمتوں کو پائیں گے، تیرے کس کس لطف سے مکریں گے ہم۔ خادم حرمین اور شریفین نے منصوبہ بندی اور تعمیر کے ہر مرحلے میں ذاتی دلچسپی لی۔ وہ تعمیراتی مقام کے باقاعدگی سے دورے کرتے رہے، جس کے دوران انہیں تعمیراتی کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ اس عمارت کو مستقبل میں آنے والی متعدد نسلوں تک قائم و دائم رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چنانچہ تعمیر کے پورے منصوبے میں عمارت کی مضبوطی اور استحکام پر خاص توجہ دی گئی۔ تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں اعلیٰ معیار کے 45,000 ٹن فولاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیراتی منصوبے میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کے سخت ضوابط کا نفاذ کیا گیا اور ان کی پوری طرح پابندی کرائی گئی۔ اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پڑتال کا عمل مسلسل جاری رہا۔ تعمیر میں مٹی کے بجائے مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سپر سٹرکچر کی تکمیل میں معاون ثابت ہوا، جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ باطن و ظاہر ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ۔ یہ
یہ خصوصی تعمیراتی مٹیریل مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک فیکٹری میں تیار کیا گیا جو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا۔ مسا کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے ارد گرد واقع داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے۔ اطراف کے راستوں پر گرینائٹ کا فرش کیا گیا، جبکہ صحن میں وہی ٹھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطاف اور چھت کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر غلام ایاز ہے۔ یہ وسیع و عریض صحن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے، مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر، شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر، اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حق لا الہ الا اللہ تو نوازنے پہ صحن سے متصل کثیر سطحی وضو خانہ کمپلیکس تعمیر کیا گیا جہاں عبادت گزاروں کو حفظان صحت کے مطابق اور آرام دہ طور پر پاک ہونے کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کمپلیکس میں 1440 غسل خانے، 1091 وضو خانے اور پانی پینے کے 162 نلکے ہیں۔ یہ سہولتیں اعلیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ لاکھوں نمازیوں کے مستقل استعمال میں رہنے کے باوجود پائیدار ثابت ہوں۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ سن 1411 ہجری میں ماہ رمضان المبارک تک مسا، صحن اور چھت کا تمام علاقہ مکمل ہو چکا تھا اور اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ وہ تراویح اور تہجد کی نمازوں میں مصروف تھے، قیام، رکوع اور سجود میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، اس قدیم گھر کے سامنے جو اسلام کا قلب ہے۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا۔ ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کی تیاریاں پوری طرح جاری تھیں۔ لا الا اللہ حق لا۔ اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ۔ وادی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے۔ یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے۔ سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو وادی فاطمہ سے 50 کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی ماربل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لایا گیا جو مشرق وسطی میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولت ہے۔
تو بندہ یہاں سنگ مرمر کے سلیبز تیار کیے گئے، انہیں کاٹا گیا اور پالش کی گئی تاکہ اس کے فطری حسن کو جلا بخشی جا سکے۔ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیع منصوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصب کرنے کا عمل جاری رہا۔ باطن و ظاہر ہے اللہ، جسم میں جام باب فہد پر 89 میٹر بلند 2 مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے۔ یہ مینار مسجد کے موجودہ 7 میناروں سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ مسجد کے 82,000 مربع میٹر پورے توسیعی حصے میں اعلیٰ قسم کا کرارا سنگ مرمر بچھایا گیا۔ مسجد کے مربع نما دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا۔ سفید فائسہ سنگ مرمر کو نئے توسیع منصوبے میں چھت کے وسیع علاقے میں بچھایا گیا، جہاں 40,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی اہم بات اس کے 3 بڑے گنبد ہیں، جن میں سے ہر ایک کا قطر 15 میٹر اور لمبائی 13 میٹر ہے۔ حق لا الہ۔ ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کی فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا۔ مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل گریڈ سے بجلی فیل ہونے کی صورت میں بیٹری سے چلنے والے یونٹوں کی مدد سے بغیر کسی خلل کے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے، جو مسجد میں مختلف مقامات پر نصب ہیں۔ یہ یونٹ ایسکیلیٹرز، ساؤنڈ سسٹم اور فائر الارم کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خودان کے مقام پر ایک نیا سٹینڈ بائی پاور پلانٹ کام شروع نہ کر دے۔ اس 32 میگا واٹ کی سہولت سے حاصل ہونے والی بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے۔ یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی بند نہیں کر سکیں گی۔ ایسکیلیٹرز کی 2 اضافی عمارتیں بھی نئی توسیع کا حصہ بنیں۔ سجدے بھی کیے۔ مکہ مکرمہ کی شدید گرمی ہمیشہ سے عازمین حج کے لیے پریشان کن رہی، اس لیے خادم حرمین شریفین نے فرمان جاری کیا کہ مسجد الحرام میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم نصب کیا جائے جو نئی توسیع شدہ عمارت کو ٹھنڈا رکھے۔ یہ سسٹم 6 منزلہ عمارت میں واقع ہے، جسے سینٹرل اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ سینٹرل اسٹیشن میں کولنگ کا جدید نظام موجود ہے، جس میں بالآخر 104 چلنگ یونٹس شامل کر دیے جائیں گے، جن میں تقریباً 38,500 ٹن کی کولنگ کی گنجائش ہوگی، جو مسجد الحرام تک انسولیٹڈ پائپوں کی مدد سے پہنچائی جاتی ہے۔ تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ چونکہ یہ پلانٹ رہائشی ضلع میں واقع ہے، اس لیے عمارت میں زبردست ساؤنڈ پروفنگ کی گئی ہے، جو شور کو مناسب حد تک کم کرتی ہے۔ 450 میٹر کی سرنگ کے ذریعے ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پائپ ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یخ بستہ کرنے کے لیے پانی کو واپس لاتے ہیں۔ زندگی نام ہے۔ توسیع کے کام کے دوران یہ پائپ ذیلی زمیندوز حصوں سے گزرتے تھے۔ پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا،
جو بالائی زمین دوز سطح میں واقع تھے۔ چھوٹے سائز میں یہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے تاکہ مطاف کے گرد واقع محراب دار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکیلا جا سکے۔ زمانے کو دیے جاتا ہوں یہ سبق سارے زمان۔ ٹھنڈی ہوا مربع نما ستونوں سے خارج ہوتی ہے جبکہ استعمال شدہ ہوا دائرہ نما ستونوں کے نچلے حصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں صبر کرنا۔ مسجد کی اندرونی دیواروں کی آرائش کی تیاریاں اٹلی کی ایک ورکشاپ میں ماہر کاریگر انجام دے رہے تھے۔ قیمتی پتھروں کو کمپیوٹر کی مدد سے کام کرنے والی مشینوں کی مدد سے تراشا جا رہا تھا۔ صبر کرنا ہے تیری بہترین ہنرمندی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلامی طرز کے شاہکار تیار کرنے میں مدد ملی جنہوں نے مسجد کو خوبصورت، دیدہ زیب اور مزید پروقار بنا دیا۔ میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں نام بھی تیرا۔ اس پورے کام کو بے حد نفاست سے انجام دیا گیا، حتیٰ کہ نماز کے زمین دوز علاقے کو بھی سنگ مرمر سے آراستہ اور جپسم سے مضبوط کیا گیا۔ تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا۔ ماہر کاریگروں نے اعلیٰ معیار کے ٹائل تیار کیے جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھے۔ الہی کچھ انتہا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی۔ یہاں تیار کیے جانے والے ٹائلوں نے شاندار محرابوں کو حسن بخشا جنہیں باب فہد پر تعمیر کیا گیا۔ نہ ہو جو جذب انتہائی بڑی فانوسیں اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھیں جنہیں پوری مسجد میں جا بجا سجایا گیا۔ دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ تین عالیشان خوبصورت گنبد شاہ فہد کی جانب سے مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی علامت بن گئے۔ جھکا جو در پہ تیرے پا گیا سکون حیات۔ ماہر کاریگروں نے گنبد کے اندرونی حصوں پر بڑی احتیاط اور مہارت سے سونے کے ورق نصب کیے۔ پا گیا سکون حیات، ہٹا جو در سے سکون پھر۔ ان گنبدوں کو دیدہ زیب اور خوبصورت بنانے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ ان میں بنائی گئی کھڑکیوں نے گنبدوں کے حسن کو لازوال بنا دیا۔ کھڑکیوں پر جیومیٹری کی اشکال کے دل فریب ڈیزائن بنائے گئے۔
سے ملا ہی نہیں، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، کروں میں جرأت۔ پہلی سعودی توسیع کے بیرونی حصوں کو کھول دیا گیا تاکہ اسے نئی توسیع کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ تیرے کرم نئی اور پرانی عمارتوں کے درمیان بڑی مہارت کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا۔ میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم۔ موجودہ مسجد کے ڈیزائنوں اور مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی توسیع کا کام کیا گیا تھا۔ یوں دونوں عمارتوں میں کہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تیرے کرم مسجد الحرام کے توسیع شدہ حصے کے باہر ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے خادم حرمین شریفین نے ایک انڈر پاس کی تیاری کا حکم دیا، جس کے اوپر ایک چھت تعمیر کی جانی تھی تاکہ نمازی مسجد تک آسانی اور حفاظت سے آ جا سکیں۔ اس کام کے لیے مسجد الحرام کی مغربی جانب سوق صغیر کی طرف شبیکہ فلائی اوور سے مشرقی جانب جیاد اسٹریٹ تک 900 میٹر علاقے میں کھدائی اور تعمیر ہونا تھی۔ آسرا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔ انڈر پاس کی تعمیر سے جو پیدل چلنے والوں کے عارضی پلوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے علاوہ ایک وسیع و عریض جگہ بھی میسر آ گئی، جس کی بدولت بنیادی ضروریات کے کمروں اور انتظامی دفاتر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا 2 منزلہ طہارت خانہ بنانے میں مدد ملی، جہاں سیڑھیاں اور دوہرے ایسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان میں 690 غسل خانے، 449 وضو خانے اور پینے کے پانی کے 114 نلکے ہیں۔ انڈر پاس کو 600 میٹر تک ڈھانپا یا کور کیا گیا تاکہ مسجد الحرام تک ٹریفک کا بہاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور نمازیوں کے پیدل چلنے کے راستوں میں کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو۔ مسجد حرام کے ارد گرد پورے انڈر پاس کو ایک چھت سے ڈھانک دیا گیا، جس کی بدولت نماز کے لیے اضافی جگہ اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قیمتی حصہ میسر آ گیا۔ تعمیراتی کام کے تمام عرصے میں نمازیوں کی سہولت کو خاص ترجیح حاصل رہی۔ جھکا جو در پہ تیرے مسجد الحرام تعمیراتی کام کے دوران کسی رکاوٹ کے بغیر 24 گھنٹے کھلی اور قابل رسائی رہی۔ یہ پورا منصوبہ تعمیراتی انجینئرنگ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ تعمیراتی مقام سے گزرنے والے عارضی پلوں کی بدولت پیدل چلنے والوں کے راستے بذات خود کسی چیلنج سے کم نہ تھے، تاکہ ان عارضی پلوں کے ذریعے نمازی اللہ کے گھر آ سکیں اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت آسانی اور سکون سے کر سکیں۔ سکون پھر اسے ملا ہی نہیں، ہٹا جو در سے سکون پھر اسے۔ خادم حرمین شریفین نے پوری مسلم امہ کے لیے یہ شاندار خدمت انجام دی تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت اور حسن کے احساس کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر سکیں۔ شکوہ مجال کیا میری، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔
اے انسان خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو، تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤ گے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تم انسانیت پر گواہ رہو۔ اس لیے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو، وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددگار۔ اے خداوند کریم تو ہی رحمان الرحیم، اے خداوند کریم تو ہی رحمان الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت اور سطوت کا مظہر ہے اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے۔ نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ 4 دانگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ مکہ شہر کو قرآن کریم میں ام القریٰ کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے جاتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل، غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کعبہ۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ
اثر نو اس کو تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کے ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی۔ ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا اوبھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی کے داعی تھے۔ سن 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ خود کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھیں۔ لوگ اریاں ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحویل قبلہ کا ذکر
سورہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ملتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ کعبۃ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 میں ملتا ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ صفا و مروہ۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی حصے میں واقع تھیں۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہذا بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزرتی تھیں۔ بی بی ہاجرہ کی اس سعی کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند اور مقبول فرما کر ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ نہ رک سکنے والا پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے، اور ہزاروں سال سے زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مظہر ہے۔ چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لازمی لگانے کا حکم ہے، اور یہ حج اور عمرے کے مناسک میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 158ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے،
اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنگ و جدال کے بغیر مکہ فتح کیا۔ اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کفر و شرک کے تمام انبار جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دیے گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے انہیں گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی تسلط پہلی دفعہ ہوا، جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ ناپاک یعنی نجس ہے۔ سن 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی، یہی حجۃ الوداع تھا۔ اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا۔ کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا۔ حج کے اکثر مناسک میں بنیادی حیثیت کعبے ہی کو حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک کو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ کعبۃ اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو مکہ معظمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں ملتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔